السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں کہ تمام تر دوست خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کی ہماری یہ ویڈیو سرکاری ملازمین کی پینشنز کے متعلق ہے۔ اگر کسی سرکاری ملازم کا انتقال ہو جاتا ہے تو پینشن کس کس کو مل سکتی ہے، کون اس کا مستحق ہوگا، بیوہ، بیٹے، بیٹیاں۔ اگر کسی سرکاری ملازمین کی اولاد ہی نہ ہو، بیوہ اور یعنی کہ اگر کسی ملازمین کی نہ اولاد ہے نہ بیوہ تو کون حقدار ہوگا، مکمل تفصیل جانیے اسی ویڈیو میں۔ ہم آپ کو بتائیں گے کہ کون کون اس کے حقدار ہو سکتے ہیں اور اس کا جو پینشن کا دورانیہ وہ کیا ہوگا، پینشن میں مختلف قسم کی تبدیلیاں ہوئی ہیں وہ بھی ہم آپ کو اسی ویڈیو میں بتائیں گے۔ تو چلتے ہیں ویڈیو کی جانب۔ ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے جو بھی دوست ہمارے اس چینل پر نیو ہوں وہ ہمارے چینل کو لائک کرے، سبسکرائب کرے تاکہ ہر آنے والی نیو ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔ تو چلتے ہیں ویڈیو کی جانب۔ سہولت چارٹ برائے فیملی پینشنز 100 ملین فہرست اول بابت افراد خاندان برائے ادائیگی فیملی پینشن، یعنی کہ یہ فہرست اول کی بات کی جا رہی ہے، یعنی کہ برائے خاندان جو کہ سرکاری ملازمین کا اپنا خاندان ہوگا اس کے متعلق بات ہو رہی ہے۔ نمبر 1 پہ ہے پہلی ترجیح، سب سے پہلی ترجیح بیوہ کی ہوگی تا حیات یا نکاح ثانی تک، یعنی کہ اگر کسی سرکاری ملازمین کے وفات کے بعد اگر بیوی اسی کے نکاح میں رہتی ہے تو پوری زندگی پینشن لے سکتی ہے، اور اگر وہ دوسرا نکاح کر لیتی ہے تو دوسرے نکاح تک اسے پینشن ملے گی۔ وضاحت: اگر کسی ملازم کی ایک سے زیادہ ازواج ہو اور پسماندگان کی تعداد بشمول بیواؤں اور اولاد کے 4 سے زیادہ نہ ہو تو تمام پسماندگان میں برابری کی بناؤ پر پینشن تقسیم ہوگی۔ اگر کہ بیوہ کو پا کر 4 ٹوٹل بچوں اور بیوہ کو پا کر اگر ٹوٹل 4 افراد بنتے ہیں تو پینشن سب میں برابر تقسیم ہوگی، اور اگر پسماندگان کی تعداد 4 سے زیادہ ہو تو اس صورت میں ہر بیوہ کو فیملی پینشن کا 1/4 حصہ ملے گا اور باقی ماندہ پینشن بچوں میں برابر تقسیم ہو جائے گی۔ وضاحت: بیٹے 24 سال کی عمر تک اور بیٹیاں شادی ہونے تک پینشن کے حقدار ہوں گی۔ اس کے بعد جو نمبر 2 پہ آتے ہیں وہ بیٹے 24 سال کی عمر تک اور غیر شادی شدہ بیٹیاں، بیوہ بیٹیاں، طلاق یافتہ بیٹیاں، یہ دوسری ترجیح ہے، یعنی کہ دوسرے نمبر پر دوسری ترجیح۔ بیٹے 24 سال کی عمر تک پینشن لے سکتے ہیں اور غیر شادی شدہ بیٹیاں شادی ہونے تک پینشن لے سکتی ہیں۔ بیوہ متعلق بیٹیاں دوسری شادی ہونے تک بشرط یہ کہ کوئی باقاعدہ سورس آف انکم نہ ہو، ان تمام میں پینشن برابر تقسیم ہوگی۔ اگر کسی بیٹی کو طلاق ہوئی ہے تو وہ دوسری شادی تک وہ پینشن لے سکتی ہے بصورت اگر اس کا کوئی مطلب کہ انکم سورس نہ ہو۔ وضاحت: فوت شدہ پینشنز کے زیر کفالت بچے جو مستقل طور پر ذہنی یا جسمانی لحاظ سے معذور ہوں، ان کے لیے عمر کی کوئی حد نہیں، ان کو تا حیات فیملی پینشن ملتی ہے۔ اگر کوئی سرکاری ملازم کا اگر کوئی اولاد میں سے کوئی بچہ معذور ہے، کوئی بیمار ہے تو اسے تا حیات تک پینشن مل سکے گی۔ پہلی ترجیح کی غیر موجودگی کی صورت میں یہ دوسری ترجیح کو عمل درآمد کیا جائے گا۔ نمبر 3 پہ تیسری ترجیح بڑی بیوہ بہو، سرکاری ملازمین کی بڑی بیوہ بہو کے متعلق یہ تیسری ترجیح ہے۔ ابتدائی 10 سال تک یا 10 سال تک باقی ماندہ حصہ، یعنی کہ ریٹائرمنٹ سے لے کر 10 سال تک یہ بڑی بہو کو بھی مل سکتی ہے یہ ترجیح۔ اگر پہلی اور دوسری ترجیح نہ ہو تو یہ تیسری ترجیح کو عمل درآمد لایا جا سکتا ہے، یعنی کہ ریٹائرمنٹ سے لے کر 10 سال تک بڑی بیوہ بہو کو ریٹائرمنٹ کی پینشن مل سکتی ہے۔ دوسری ترجیح کی غیر موجودگی کی صورت میں یہ ترجیح پر عمل درآمد کیا جائے گا۔ چوتھی ترجیح بڑا یتیم پوتا 24 سال سے کم عمر، یعنی کہ یہ بھی ریٹائرمنٹ سے لے کر 10 سال تک اس سے بھی پینشن مل سکتی ہے۔ اگر کوئی پوتا وغیرہ ہے کہ جس کی عمر 24 سال سے کم ہے تو اس سے بھی پینشن مل سکتی ہے۔ یہ تیسری ترجیح کی غیر موجودگی کی صورت میں یہ ترجیح ملے گی۔ پانچویں ترجیح بڑی یتیم پوتی غیر شادی شدہ 24 سال سے کم ہو
یہ بھی ریٹائرمنٹ سے لے کر 10 سال تک ہے۔ چوتھی ترجیح کی غیر موجودگی کی صورت میں یہ ترجیح پر عمل درآمد کیا جائے گا۔ چھٹی ترجیح بڑی بیوہ پوتی، یعنی کہ کوئی پوتی ہے، اسے اس کا جو خاوند ہے وہ وفات پا چکا ہے یا اسے طلاق وغیرہ ہو چکی ہے، تو اسے بھی 10 سال کے لیے ریٹائرمنٹ دی جائے گی۔ پانچویں ترجیح کی غیر موجودگی کی صورت میں یہ چھٹی ترجیح پر عمل درآمد کیا جائے گا۔ اس کے بعد اگر جو سرکاری ملازم فوت ہوا، اگر اس کا اپنا خاندان نہیں تو پھر کون حقدار ہوگا اس کی پینشن کا، اس کے متعلق بات کی جاتی ہے۔ مندرجہ بالا افراد خاندان کی غیر موجودگی کی صورت میں فہرست دوم یعنی کہ بابت افراد خاندان برائے ادائیگی فیملی پینشن فوت شدہ پینشنز پر مالی انحصار کا معقول ثبوت دینا لازمی ہوگا۔ نمبر ترجیح، پہلی ترجیح اس میں والد کی ہوگی جو کہ تاحیات یعنی کہ زندہ ہو۔ مندرجہ بالا فہرست کے مطابق فیملی پینشن کا حق باقی نہ رہنے کی صورت میں، یعنی کہ اگر جو ہم نے اوپر پینشنز کی بات کی، اگر وہ ان کی اپنی فیملی نہیں ہے سرکاری ملازم کی، تو پھر والد کو اس کی پینشن ملے گی۔ دوسری ترجیح میں والدہ تاحیات ہونی چاہیے۔ پہلی ترجیح کی غیر موجودگی کی صورت میں دوسری ترجیح پر عمل درآمد کیا جائے گا۔ تیسری ترجیح بڑا بھائی 24 سال سے کم عمر ہو، 24 سال سے کم عمر تک اس کو پینشن دی جائے گی اگر دوسری ترجیح کی غیر موجودگی کی صورت میں یہ تیسری ترجیح پر عمل درآمد کیا جائے۔ چوتھی ترجیح غیر شادی شدہ بڑی بہن بالترتیب تاحیات یا شادی شدہ ہونے تک۔ تیسری ترجیح کی غیر موجودگی کی صورت میں یہ چوتھی ترجیح پر عمل درآمد کیا جائے گا۔ پانچویں ترجیح بڑی بیوہ بہن ابتدائی 10 سال تک یعنی کہ ریٹائرمنٹ سے لے کر 10 سال تک اسے پینشن دی جا سکتی ہے اگر چوتھی ترجیح کی غیر موجودگی کی صورت میں پانچویں ترجیح پر عمل درآمد کیا جائے گا۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ پینشنز کے اصول سمجھ میں آ گئے ہوں گے۔ اگر کسی کو کوئی بھی ڈاؤٹ وغیرہ ہے تو وہ ہمیں کمنٹ میں ہم سے رابطہ کر سکتا ہے، ہم سے اس کی مزید رہنمائی کر دیں گے۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب کر دیں تاکہ ہر آنے والی نیو ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔ تو ملتے ہیں اگلی نیکسٹ ویڈیو میں، اتنی دیر تک اللہ آنے کے بعد۔